بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود، ان کے قومی بھائی سے یہاں مراد قومی بھائی ہے کہ وہ اسی قوم کے ایک فرد تھے، ان کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کا بنیادی جملہ دعوت کا جو ہے وہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں ہے جو عبادت کا حق رکھتی ہو، جس کی عبادت کی جائے، یہ صرف اللہ کا حق۔ افلا تتقون، کیا تم میں کوئی شرافت باقی نہیں ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے جو اعمال کیے جائیں ان میں ان کے انجام سے باخبر ہونے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کے انجام سے جو اسے امید بنتی ہے رضائے باری کی، تو ایک کیفیت تشکر کی اللہ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ یا غلطی ہو جاتی ہے، بس تقاضۂ بشریت، انسان ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، تو پھر اپنی اس غلطی کو جب سوچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ کے حضور اس پہ گرفت ہوگی، تو اس پر ایک خوف طاری ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں، یہ جو رشتہ رب جلیل سے قائم کرتی ہیں، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔
ترجمے میں کہیں اسے جس طرح جملے میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہیں اس کے ترجمہ پرہیزگاری کر دیا جاتا ہے، کہیں ڈر کر دیا جاتا ہے، وہ جملے پہ منحصر ہوتا ہے کہ کس طرح جملے میں استعمال ہوا ہے، اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ خود میں نے بھی کہیں ڈر لکھا ہے، کہیں پرہیزگاری لکھی ہے، لیکن ترجمے تو چونکہ اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ بندہ ترجمے میں اتنی وضاحت کرے، یہ چیزیں تفسیر سے متعلق ہیں۔ تو تقوی ایک کیفیت ہے جو اپنے اعمال کی نسبت رب جلیل سے پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے تو اللہ کو ماننے سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ دنیا میں معدود چند سب سے تھوڑی آبادی ایسی ہے جو اللہ کی ذات سے منکر ہیں، جنہیں صابی یا بے دین کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں جی یہ دہر زمانہ سب کچھ کرتا ہے، انہیں دہریہ کہا جاتا ہے، یا فطرت یا نیچر سب کچھ کرتی ہے، انہیں نیچری لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ گنتی کے لوگ ہیں۔ باقی جتنے مشرک بھی ہیں، بت پرست ہیں، ستارہ پرست ہیں، آگ پرست ہیں، یہ اللہ کے نام کو، اللہ کو مانتے ہیں، اور اگر اللہ کو کوئی مانے نہیں تو شرک کیسے کرے گا؟ کس کا شریک بنائے گا؟ ایک ہے اللہ کی ذات کو صرف ماننا، ایک ہے اس کو ایسا ماننا جیسا وہ ہے۔ ان دو باتوں میں بہت فاصلہ ہے۔ تو جتنے بت پرست مشرک ہیں، یہ بھی اب عیسائی کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن حضرت مریم ان کی بیوی ہیں اللہ کی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں یہ ہمارے دیوی دیوتا جو ہیں یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہمیں ان کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی جو جاہلیت جہاں ہے، جاہل لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات بنا دی اور وہ پھر نیک لوگوں کے سپرد کر دیا، اب ہم نیک لوگوں کی خدمت کریں گے، وہ ہمارے کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ ساری شرک کی مختلف قسمیں ہیں۔ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے علاوہ باقی ساری مخلوق ہے، اور مخلوق اپنے وجود میں بھی اللہ کی محتاج ہے، اپنی عظمت اور خوبی میں بھی اللہ کی محتاج ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی خود اللہ کی محتاج ہے۔ جو خود محتاج ہے وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے علاوہ ساری مخلوق محتاج ہے۔ تو فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے دو حصے ہیں۔ ایک عبادات وہ ہیں جو اللہ کریم نے مقرر کر دی ہیں، ان کے اوقات معین ہیں، ان کا طریقہ کار معین ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے معین ہیں، اوقات معین ہیں۔ سال بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، حج اپنے مخصوص دنوں میں آتا ہے، رمضان اپنی مخصوص تاریخوں میں آتا ہے، حدود و قیود مقرر ہیں، نماز اپنے وقت پہ فرض ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ فرض ہوتی ہے۔ اب ہم چاہیں کہ جی چلو اب جمعہ پڑھا ہے، ساتھ عصر بھی پڑھ لیں یا مغرب بھی پڑھ لیں، پھر بعد میں مصیبت پڑے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب مغرب ہوگی تو مغرب فرض ہوگی۔ تو ایک عبادات یہ ہے۔ ان عبادات کا حاصل کیا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب ہے کیا؟ قرآن کریم نے تو جو کافر کو سزا ملے گی اسے بھی ثواب کہہ دیا ہے۔ فرمایا حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، جو کرتے ہیں اسی کا بدلہ ملے گا۔ تو ثواب کا معنی ہوا بدلہ، اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا۔ تو یہ جو عبادات فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان سے کیا بدلہ ملتا ہے؟ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے یہ ادھاری مزدوری ہے، آخرت میں ملے گا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔
اللہ کریم جو بندے کو حکم دیتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضور وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ تو بندہ جو محتاج ہے اسے کہتے ہیں جو تمہاری مزدوری کرے اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اپنی ادھاری کراتا ہے۔ ہر سجدے، ہر رکعت، ہر ذکر، ہر تسبیح کا ایک اثر ہوتا ہے جو فوری ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو آخرت میں ہوگا۔ دو اثر ہوتے ہیں ہر عمل کے، وہ مومن کرے یا کافر۔ گناہ کریں اس کا بھی ایک فوری اثر ہے جو دنیا میں اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور ایک آخرت میں سزا ہوگی۔ نیکی کریں اس کے بھی دو اثر ہیں، ایک فوری نتیجہ، ایک جو آخرت میں ہوگا۔ فوری نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ عبادات سے اللہ کریم سے ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی سے رک جاتا ہے۔ اگر بندہ عبادتیں بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، حج بھی کرتا ہے، حاجیوں کو لوٹتا بھی ہے، تو پھر اسے دیکھنا پڑے گا کہ جو نمازیں وہ پڑھتا ہے کیا ان میں کہیں کوئی کمی ہے، وہ شریعت کے مطابق ہیں، یا کیا اس کا عقیدہ درست ہے، یا کیا اس کا طریقہ کار کہیں غلطی ہے۔ اگر عقیدہ بھی درست ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، تو پھر اس پہ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے گناہ چھوٹ جائے۔ یہ فوری اثر ہے۔ دوسری عبادت ہے دن بھر جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جن لوگوں سے ملتے ہیں، اگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ حدود اور سنت کے مطابق ہیں تو سب عبادت، اور سنت کے خلاف ہیں تو سب گناہ۔ تو یہ دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ پہلی عبادت فرائض ہیں، ان سے قوت ملتی ہے دوسری عبادت کی، اعمال کی، کردار کی، لوگوں سے معاملات کرنے کی، سچا اور کھرا مسلمان بننے کی، اللہ کا بندہ بننے کی توفیق ملتی ہے ان عبادات کا جو فوری نتیجہ ہے۔ تو ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا الی عاد اخاہم ہودا، انہی کے بھائی، انہی کے قومی بھائی۔ اس کا مطلب ہے انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے ہیں، سارے انسان ہوئے ہیں، اور انہی اقوام سے ہوئے ہیں، انہی لوگوں جیسے لوگ ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک ہمارے یہاں بڑا جھگڑا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ یہ کہنا بہت بڑا ظلم ہے، انکار ہے نبوت کا، چونکہ بشر کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو نبوت ملی نہیں۔ اصل جو بندے یہ کہتے ہیں بیچارے سادے ہیں، وہ خود کو بشر سمجھتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں حضور ایسے نہیں ہو سکتے، حضور ہم سے بہت اعلیٰ ہے۔ یہ بات درست ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بشر حضور ہیں، ہم جانور ہیں، ہم بشر ہیں نہیں۔ ہم اپنے پر جب قیاس کرتے ہیں تو بشریت کا انکار دیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو حضور کا اتباع نہیں کرتا اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، چوپاؤں جیسے لوگ ہیں، گائے بھینس بیل جیسے لوگ ہیں۔ تو ہم میں خود بشریت مفقود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو کچھ ہمیں یہی بشریت ہے۔ بشریت کی حقیقی صورت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی۔ آپ خیر البشر ہیں، آپ جیسا کوئی دوسرا بشر اللہ نے آپ کی مثال پیدا نہیں فرمایا، لیکن آپ بشر ہیں، انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی بشریت اتنی پاک، اتنی نظیف، اتنی لطیف ہوتی ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ کلام الہی کو سننے، وحی الہی کو وصول کرنے کے لیے فرشتوں سے کہیں زیادہ پاک، صاف اور تزکیہ ہونا ضروری ہے، ایک لطافت ہونی ضروری ہے، قلب میں ایک نورانیت ہونی ضروری۔ ان کی بشریت اس پائے کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے احکام وصول کرتے، اور ان کی بشریت اتنی عام ہوتی ہے کہ پھر وہ عوام کو وہ احکام پہنچاتے ہیں۔ ایک طرف ان کا تعلق رب العالمین سے ہوتا ہے، دوسری طرف عامۃ
ناس سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، جتنے تم نے فرض کر رکھے ہیں سب جھوٹ ہے، اللہ کے سوا در حقیقت کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تمہارے معبود سب باطل ہیں۔ افلا تتقون، تم نے کبھی اس بات پر سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کیا؟ تمہیں ان نظریات سے ڈر نہیں لگتا کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ، جو بڑے بڑے مالدار لوگ تھے ان کی قوم کے، وہ کہنے لگے آپ بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم سمجھتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس میں بے وقوفی کی کیا بات ہے؟ دلیل ان کے پاس یہ ہمیشہ گناہ کی طرف مالدار بندہ پہلے دوڑتا ہے، انکار کی طرف صاحب ثروت پہلے دوڑتا ہے۔ غریبی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ غریبی سے ہم سارے گھبراتے ہیں، لیکن غریبی میں بہت سے گناہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو غریبی ہمیں کرنے نہیں دیتی، اس سے بچ جاتے ہیں۔ امارت میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہم نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس میں پھنس جاتے ہیں، دولت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں۔ تو عموماً انبیاء کی جو مخالفت کی سب سے پہلے طبقے عمراء نے کی، عموماً انبیاء پر جو ایمان لائے ہمیشہ وہ غریب لوگ لائے۔ تو وہ سردار جو تھے، پھر یہ جو عمراء ہوتے ہیں اور یہ جتنی رسومات ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں، کفریہ شرکیہ رسومات ہیں، ان کے پیچھے بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس ذریعے سے پیسہ بھی جمع کرتے ہیں، لوگوں سے مٹھیاں بھی بھرواتے ہیں، اپنے سامنے سجدے بھی کرواتے ہیں، ان کا مال بھی لوٹتے ہیں، انہی سے خدمت بھی لیتے ہیں، تو انہیں بڑا اس میں ہوتا ہے، ان کا بڑا مفاد و وابستہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے، آپ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، بھلا یہ کوئی بات ہے کہ جب تک ہماری یادداشت ہے، جن باپ داداؤں کو ہم نے دیکھا، یہ جن کے بارے سنا، وہ سارے اتنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہ ہم کیسے مان لیں کہ وہ سارے بے وقوف تھے اور آپ عقل مند ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ جو باپ داداؤں نے رستے مقرر کیے تھے ان کا جو انکار کر رہے ہو آپ، تو آپ بے وقوف ہو، یا پھر آپ جھوٹ بول رہے ہو، یا تو آپ میں یہ شعور ہی نہیں کہ آپ بزرگوں کی بنائی ہوئی باتوں کو غلط کہہ رہے ہو، اور اگر یہ ہے تو پھر آپ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف مبعوث ہوا ہوں، بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کا کام ہوتا ہے کہ جو پیغام اللہ اسے بخشے اپنے بندوں کے نام، وہ پوری دیانت و امانت سے اللہ کے بندوں کو پہنچا دے۔ یہ باتیں میری نہیں ہیں جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، کبھی جھوٹا ہونے کا، کبھی بے وقوف ہونے کا، تو یہ تو میری تو بات ہی نہیں، میں اپنی بات تم سے منوانا نہیں چاہ رہا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے، اس ارحم الراحمین نے تم پہ رحم فرمایا ہے اور اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس کی بات تم تک پہنچا رہا۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، ناصح، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ نصیحت بھلائی کے لیے کی جاتی ہے، نیک مشورے کو نصیحت کہتے ہیں۔ فرمایا میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں، امین، اور میں اللہ نے مجھے پورا دیانتدار بنایا، میں کوئی لفظ اس میں سے کم نہیں کرتا، جو پیغام مجھے ملتا ہے کوئی اس میں اپنی طرف سے داخل نہیں کرتا، پوری امانت و دیانت سے اللہ کریم کا پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں۔ اور رب العالمین کی فرمایا میں رسول کا، یہاں کہہ سکتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، فرمایا میں رسول ہوں رب العالمین کا،
تقاضائے ربوبیت ہے، جس نے وجود پیدا کیا، وجود کی خوراک پیدا کی، شعور بخشا کہ اس چیز میں شفا ہے، اس میں موت ہے، یہ زہر ہے کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، یہ کھانا مفید ہے، اس سے تمہاری صحت درست ہوگی، بھوک بھی مٹے گی، طاقت بھی آئے گی۔ اسی طرح روح کی تربیت بھی اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ جس طرح یہ کائنات میں بے شمار نعمتیں بنا دیں، سورج چاند ستارے بنا دیے، بارشیں برسائیں، پھل گوشت سبزیاں غلے ہر چیز غذا دوا بنا دی جسم کی بقا کے لیے، روح کی شفا اور بقا کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ اس کا تقاضا ہے، ربوبیت تھا۔ فرمایا انی رسول من رب العالمین، میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، رسول ہوں۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا تھا، اور اس کی بات پوری دیانت سے اور تمہارا بھلا چاہتے ہوئے تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تم ہی میں سے ایک آدمی پر اللہ نے نبوت عطا کر دی، اللہ نے اپنا کلام نازل کر دیا، اپنی وحی نازل کر دی، حالانکہ وہ تم ہی جیسا، تم ہی میں کا ایک انسان تھا۔ تمہیں اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ تو فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھتیجا ہے، جیسے مشرکین مکہ یا کفار قریش کہا کرتے تھے۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، ینظرون الیک وہم لا یبصرون، آپ کی طرف دیدے گھماتے ہیں، آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو دیکھتے تو تھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مراد یہ ہے کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ ہمارا برادر زادہ محمد بن عبداللہ قریش کا ایک فرد ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہیں آتے تھے۔ وہ ان کی نگاہ اپنے ایک قریشی بھائی پر پڑتی تھی، حضور کے منصب جلیلہ اور ختم نبوت کی عظمت ان کی نظروں میں نہیں تھی۔ انہیں محمد الرسول اللہ دکھائی نہیں دیتے تھے، محمد بن عبداللہ ایک قریشی بھائی دکھائی دیتے تھے۔ تو فرمایا تمہیں اس بات سے حیرت ہو رہی ہے نا کہ تم ہی میں اس کا ایک آدمی، کل تک میں تمہارے ساتھ ہی رہتا تھا، آج تم مجھ پر وہی آنا شروع ہو گئی، تم حیران ہو کہ آج یہ اللہ کی باتیں کر کے ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے، آخرت سے ڈرا رہا ہے۔ تو فرمایا ایک بات، ایک وقت یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، بھول گئے ہو نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ بھی انسان تھے، 950 برس قوم سے انہوں نے محنت کی، محدود چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، غضب الہی جوش میں آیا، اور پانی بنیادی ضرورت ہے زندگی کی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ حیات بخشی ہے، زندگی کا بہت بنیادی سبب ہے پانی۔ وہی پانی ان کے لیے تباہی کا اور موت کا سبب بن گیا اور انہیں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ پھر ان کے بعد جو نسل چلی، فرمایا یاد کرو، اس کے بعد اس نے تمہیں زمین پر آباد کیا، زادکم فی الخلق بسطہ، اس نے تمہیں بڑے مضبوط ڈیل ڈول اور بڑے بڑے وجود دیے، بڑا بڑا قداور بنایا، بڑی طاقت بخشی۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کے احسانات یاد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت میں تھے، تو اتنی زیادہ آبادی روئے زمین پر نہیں ہوئی تھی، 8 پشتوں میں کتنی ہو گئی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بحث چلتی ہے کہ کیا طوفان نوح علیہ السلام سارے روئے زمین پر آیا تھا یا خاص علاقوں میں آیا تھا۔ تو جو دعا کی تھی نوح علیہ السلام نے وہ سورہ نوح میں موجود ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی آبادی جتنی کچھ اس وقت تک بڑھ چکی تھی وہ ساری غرق آب۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد سے آگے چلی، یہ قوم جو ہے
حود علیہ السلام کی یہ سام کی اولاد میں سے تھی، جو علماء لکھتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، حضرت نوح کے بیٹے تھے سام کی اولاد میں سے تھی۔ تو انہوں نے کہا وہ وقت بھی یاد کرو جب لوگوں نے یہی بات جو میں تم سے کہہ رہا ہوں نوح علیہ السلام نے قوم سے کہی، انہوں نے انکار کیا، کیا انجام ہوا؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد چلی، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بڑے بڑے لمبے قد کاٹ اور بڑی قوت جسمانی عطا فرمائی، اور تم کو زمین پہ پھیلا دیا۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو اللہ کے احسانات یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ فرمایا اللہ کے احسانات بیٹھ کر سوچنا یہ کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ انسانی مزاج یہ ہے کہ جہاں جہاں کامیاب ہوتا ہے وہاں اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، یہ میں نے کر دیا۔ جہاں ناکامی آتی ہے کہتے ہیں قسمت میں یہی تھی۔ بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی۔ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جہاں کامیاب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میری ہمت، میری دانش مندی، میری عقل، میں نے یہ کر لیا۔ جہاں ناکامی ہوتی ہے کہتے ہیں یار اللہ کی طرف سے تھی، قسمت میں تھی۔ بھائی کامیابی ناکامی سب اس کی طرف سے ہے۔ جہاں ناکامی ہوتی ہے وہاں ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے۔ جو کچھ ہمیں آتا ہے بما کسبت ایدیکم، ہمارے کردار کی وجہ سے ہماری خرابی ہوتی ہے۔ جہاں کامیابی ہوتی ہے محض اس کے کرم سے ہوتی ہے، کوئی ادنا سی بات اسے پسند آ گئی، اپنا رحم فرما دیا۔ تو فرمایا اللہ کے احسانات کو سوچنا، یاد کرنا۔ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس والدین کے لیے وقت ہے، اولاد کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، چائے پینے کی فرصت ہے، ہوٹل پہ جانے کی فرصت ہے، اخبار پڑھنے کی فرصت ہے، کاروبار ہم سارا دن کرتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا وقت بیٹھ کر اللہ کے احسانات کو بھی یاد کیا۔ کسی کو صوفیہ مراقبہ کرے کہ دن کا کچھ حصہ، تو یہ جو اس کے احسانات کو یاد کرنا ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ بندے میں جذبہ تشکر پیدا ہوتا ہے، جذبہ اطاعت پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے احسانات یاد کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ قالوا، وہ کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کمال ہو گئی، آپ اس لیے آئے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے باپ دادا جتنوں بتوں کی، خداؤں کی، فرضی خداؤں کی، اور جتنے ان کی پوجا کرو سب کو چھوڑ دیں، اور آپ کے کہنے پر ایک واحد لا شریک اللہ کو پوجنا شروع کر دیں۔ یار کیا بات ہے، آپ ہمارے باپ دادا بزرگوں سے بڑھ کر ہو گئے، ان کو ہم غلط قرار دے دیں، ہم کہہ دیں کہ وہ سارے جھوٹے تھے۔ اور کفار کی عموماً یہی اعتراض ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، جب وہ لاجواب ہوئے تو کہنے لگا تو پھر یہ بتاؤ جو پہلے مر گئے ہیں اسی مذہب پر جو ہمارا ہے ان کا کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے وہ دوزخ میں جل رہے ہیں، تو کم از کم ان کی اولادوں کو کچھ تو غصہ آئے گا کہ ہمارے باپ دادا کو دوزخی کہتا ہے، میری حمایت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی، ان کے حال سے میرا رب واقف ہے، وہ جانے اور پروردگار جانے، میں بات تم سے کر رہا ہوں، میں گزرنے والوں سے بات نہیں کر رہا، میں تم سے کر رہا ہوں۔ یہی اعتراض انہوں نے یہاں کیا حود علیہ السلام پر۔ کمال ہے یار، آپ اس لیے آ گئے ہیں کہ ہماری جو جتنی پشتیں گزر گئی ہیں جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ سارے تو نہیں بتوں کو پوجتے تھے، اب ہم یہ کہیں کہ وہ سارے جھوٹے تھے، وہ سارے کافر تھے، وہ سارے دوزخی تھے، اور ایک تمہاری بات مان لیں، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، آپ اس لیے تشریف لائے ہو کہ ہم واحد لا شریک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ نظر ما کان یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے ان کو یکسر چھوڑ ہی دیں۔ فاتنا بما تعدنا، آپ یہ بار بار عذاب الہی کی بات کرتے ہیں، جاؤ لے آؤ عذاب جو لانا ہے، ہم نہیں مانتے۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو لے آؤ، پھر عذاب کی بات کرتے ہو، غضب الہی سے ڈراتے ہو، طوفان نوح کی بات کرتے ہو، کبھی
کسی قوم کے عذاب کی بات کرتے ہو تو کہتے ہو آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، تو اگر آپ سچے ہیں تو اللہ عذاب لا کر دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ انبیاء جو کچھ فرماتے ہیں وہ ارشاد اللہ کا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو؟ قد وقع علیکم من ربکم رجس، وہ عذاب تو تم پر آیا ہوا ہے۔ یہ جو تم عظمت الہی کا انکار کر رہے ہو، یہ جو تم بتوں کو سجدے کر رہے ہو، یہ جو تم اللہ کے نبی سے مقابلہ کر رہے ہو، تو یہی تو عذاب الہی ہے۔ ساری بات تو اسی پر مرتب ہوگی۔ اب کسی گھر کو جلانے کے لیے اگر کوئی ایک ماچس کی تیلی جلا کر کسی چھوٹے سی دری کو، کسی ایک کھڑکی کو آگ لگاتا ہے تو اسے کہا جائے اچھا گھر جلا کے دکھاؤ کیسے جل سکتا ہے، تو کہہ سکتا ہے نہیں بھئی آگ تو لگی ہوئی ہے، تم خامخواہ گھبرا رہے ہو، پھیل جائے گی۔ تو اللہ کی عظمت سے نا آشنا ہونا، اللہ کی احسانات کو یاد نہ کرنا، اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنا، فرمایا یہ عذاب نہیں تو کیا ہے، یہ تو آگ تو لگی ہوئی ہے۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس، یہاں بھی رب استعمال فرمایا ہے۔ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جو کوئی بیجتا ہے اس پر وہی پھل لگا ہے۔ گندم از گندم بروید جوز رو جو از مقافات عمل غافل مشو، گندم بیجو گے گندم اگے گی، جو بیجو گے جو اگے گے۔ جو عمل کوئی کرتا ہے اس پر نتیجہ مرتب کرنا تقاضا ہے، ربوبیت ہے۔ تو فرمایا بے وقوفو تم پر تو تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب واقع ہو چکا ہے کہ تم اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، بتوں کو سجدے کر رہے ہو۔ یہی سب سے بڑا عذاب ہے، جو تباہی آئے گی وہ اسی کا نتیجہ ہوگا۔ ایک بندہ زہر کھا جاتا ہے، وہ کہے اچھا مجھے مار کے دیکھ، تو اسے کہا جا سکتا ہے نا بھائی موت تو تجھ پر واقع ہو گئی، کیوں گھبرا رہا ہے، تیری موت تو ہو گئی، تجھے مارنے کی، اب تجھے گولی مارنے کی یا تجھے لاٹھی مارنے کی اب کیا ضرورت ہے، تیری موت تو ہو گئی۔ تو انہوں نے فرمایا تم پر قد وقع، تم پر واقع ہو چکا، تم پر تو عذاب الہی آیا ہوا ہے۔ یہ جو نبوت کے پیغام کا انکار کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، بتوں کو سجدے کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، یہ عذاب الہی نہیں تو کیا ہے؟ وہ غضب، تم پر تو قہر نازل ہو چکا، تم پر تو عذاب آ چکا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا نے جو نام فرض کر لیے تھے اور بتوں کے اور مختلف طاقتوں کے نام رکھ دیے تھے، تم ان کو لے کر اللہ کے رسول سے جھگڑا کرتے ہو، میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو۔ میں تو وہ بات تمہیں پہنچا رہا ہوں جو اللہ کریم کی، اور تم افراد کی باتیں اس کے مقابلے میں کرتے ہو اور بڑے بوڑھوں کی باتیں کرتے ہو۔ تمہارے بڑے بوڑھوں کی حیثیت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ ایک ادنا سی حقیر سی مخلوق ہے اس کی، اور وہ بھی گمراہ ہیں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو باتیں تم کر رہے ہو ان کی تائید میں اللہ نے تو کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ہر بات جو حتمی ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کا نبی جو بتاتا ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، اور اللہ جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ باقی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں جس سے غلطی نہ ہو سکے، جسے دھوکہ نہ لگ سکے، جس کی بات حتمی اور آخری ہو۔ یہ شان اللہ کو سزاوار ہے۔ میں تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں اور تم بڑے بوڑھوں کے بتوں کو لیے پھرتے ہو، تو کوئی دلیل اللہ نے ان بتوں کی تائید میں، تمہارے بڑے بوڑھوں کی بات کی تائید میں کہیں نازل فرمائی ہے تو بتاؤ۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اس بارے میں اللہ نے تو کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور اگر تم میری بات نہیں مانتے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اگر تمہیں
اس کے نتائج ہی بھگتنے کا تم نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر نتائج بھی آ جائیں گے، انتظار کرو، چونکہ یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ میں عذاب بھیج دوں یا عذاب منگا دوں، تو اللہ کا کام ہے۔ جو فصل بیجی جاتی ہے، کوپل نکلتی ہے، پھر وہ ایک پورا بڑا تنکا بنتا ہے، پھر اس پر خوشہ نکلتا ہے، پھر اس کا سٹا بنتا ہے، پھر اس میں دانے لگتے ہیں، پھر وہ پکتے ہیں، اس کا ایک نظام ہے، ہر چیز اپنا وقت لیتی ہے۔ تم نے گناہوں کی فصل بوئی ہے، اب یہ بڑھ گئی ہے، اس پر بور آ گیا ہے، اس پہ پھل لگ رہا ہے، تھوڑا وقت رہ گیا ہے اس کے پکنے اور کٹنے میں، تو انتظار کر لو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پھر پک گئی فصل، کٹ گئی۔ ہود علیہ السلام نے ایک گھر، ایک احاطہ بنا دیا، جو تھوڑے بہت لوگ ان پر ایمان لائے تھے انہیں کہا اس گھر میں آ جاؤ، ایک چار دیواری برائے نام سی بنا دی، اس میں کچھ چھپر شپر ڈال دیے کہ اس کے اندر آ جاؤ۔ اللہ نے ایسی تیز ہوائیں بھیجی، وہ بڑے بڑے قداور لوگ تھے اور بڑے بڑے مضبوط اور بڑے بڑے کئی منزلہ گھر بنائے ہوئے تھے، بڑے طاقتور تھے۔ یہ کھجور کے اور یہ بڑے بڑے درخت جو ہیں، یہ جس طرح ہم گاجر مولی اکھیڑ لیتے ہیں، اس طرح وہ ہاتھ سے پکڑ کر اکھیڑ لیتے۔ اتنی تیز ہوائیں چلیں کہ وہ جانوروں اور انسانوں کو زمین سے اٹھاتی تھی اور نہ جانے کس بلندی سے لا کر پھر زور سے پٹکتی تھی، بدن ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے کئی منزلہ مکان جڑوں سے اٹھائے اور میلوں دور پھینک دیے، لیکن وہ چار دیواری، کچی چار دیواری جو اللہ کے نبی نے بنائی تھی، اس کے اندر وہی ہوا باد نسیم کی طرح چلتی تھی۔ اسی زمین پر، اسی بستی، انہی آبادیوں میں ہود علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا، جتنے لوگ ساتھ تھے، ایک چار دیواری بنا دی۔ اب اللہ کی شان دیکھو کہ ہوا بھی زندگی کا بنیادی سبب ہے، کسی کی سانس چند لمحے روک مر جائے گا، ہوا بند کر دو، آکسیجن روک دو، کسی کو وہاں چھوڑو مر جائے گا۔ اس نے ہوا کو، زندگی کے سبب کو، ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہی کا سبب بنا، موت کا سبب بنا۔ اور پھر کمال دیکھو کہ ایک ہی میدان میں، ایک ہی آبادیوں میں، ایک ہی بستیوں میں، ایک ہی علاقے میں اتنا تیز طوفان آیا، اتنی اٹھا کر 80 90 فٹ کے بلند قامت آدمیوں کو اس نے اٹھا کر نہ جانے کن بلندیوں سے، کسی کو پہاڑوں پہ پٹکا، کسی کو وادیوں میں، کسی کو درختوں پہ، درخت اکھڑ گئے، جانور مر گئے، انسان تباہ ہو گئے، لیکن وہ جو چار دیواری تھی جس میں اللہ والے تھے، اس میں وہی طوفان تھم تھم کے چلتا رہا، باد نسیم بنا رہا، کوئی نقصان اس میں نہیں ہوا۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور جو ان لوگوں نے ان کا دامن تھاما تھا، وَالَّذِينَ مَعَهُ یعنی جو ان کی عقیدے اور عمل میں اطاعت کرتے تھے۔ نبی کی معیت کیا ہوتی ہے؟ عقیدے اور عمل میں نبی کی اطاعت یہ ہوتا ہے نبی کے ساتھ ہونا۔ فرمایا جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا ان کو اپنے جڑ سے اکھیڑ دیا۔ قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ، ان کی جڑ کاٹ کے پھینک دی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیے۔ کیوں؟ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان
مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔